اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل 7 سلام میں ریاضت کا ایک خاص الخاص طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ریاضت عاملین کے لیے ہے، عوام الناس اس کو نہ کرے۔ عوام الناس کے لیے میں نے اس سے آسان طریقہ پیش کیا ہوا پچھلے ویڈیو میں، لیکن اگر ان کے پاس وقت ہو اور ہمت ہو اور اس طریقہ سے عمل 7 سلام کی ریاضت کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اپنی مصروفیت اپنے وقت کو ضرور دیکھ لیں۔ اس ریاضت میں، اس زکوٰۃ میں عمل 7 سلام کے عمل جو شروع ہوگا وہ سنڈے سے شروع ہوگا، کسی بھی سنڈے سے، اتوار کے دن صبح کی نماز کے بعد سے یہ عمل شروع ہوگا۔ 7 دن کا عمل ہوگا۔ ترتیب جو بتا رہا ہوں ہمیشہ یہ ترتیب رہے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ مستقل عمل ہے، ہمیشہ کے لیے عمل ہے، تو انشاءاللہ اس سے ارسال ہاتف والے اعمال بھی چل پڑیں گے۔ بندش، جادو، تعویذ، ٹونا یہ والے ان کی کاٹ کے لیے اور فتوحات کے لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ عمل کافی رہے گا سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی اتوار سے سنڈے سے صبح کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے باوضو۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ اس کو بیٹھ کر، گھر، مسجد، جہاں پر آپ کو آسانی ہو بیٹھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے اور اس کو پہلے مبین تک آپ نے پڑھنا ہوگا 7 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین 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 لفظ کو 7 بار ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین 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 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین۔ یہاں تک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پہلے مبین تک سورۃ یاسین کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے عمل 7 سلام پڑھنا ہے جو پیچھے میں نے ترتیب بتائی ہوئی ہے۔ یہ 7 سلام جو ہے یہ یا سلاموں سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ درود شریف ہم نے شروع میں 7 بار پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ عمل 7 سلام پڑھنے کے بعد پھر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین 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 آمین۔ آخر میں آمین جو ہے 7 بار۔ اس کے بعد پھر درود شریف 7 بار، عمل ہمارا مکمل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے اتوار کے دن پڑھا۔ سوموار کے دن صبح کی نماز کے بعد ہم نے عمل تعوذ، اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ۔ اس کے بعد 7 بار درود ابراہیمی۔ اس کے بعد وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
پہلے مبین کے بعد سے شروع کرنا ہے سورہ یاسین کو، پھر اگلے مبین تک 7 بار، پھر عمل 7 سلام جو ہے یا سلاموں سے شروع کرنا ہے اس کو، پھر اسی ترتیب سے پڑھ کر پھر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین آخر میں 7 بار کہنا ہے۔ یہ دوسرے دن کا ہمارا عمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب سے ہم نے 7 دن متواتر ایک ایک مبین کے ساتھ عمل کو آگے بڑھاتے جانا ہے، رپیٹ کرتے جانا ہے۔ ہفتے والے دن ہمارا آخری مبین سے انما امرہ صورت مکمل ہوگی اور ہمارا عمل ایک چلہ، ایک سرکل، اس کا ایک وظیفہ، ایک ٹائم پیریڈ ہمارا مکمل ہو جائے گی، اس کی تاثیر ہماری بن جائے گی بہترین سے بہترین۔ اسی ترتیب سے پھر اگلے اتوار سے سنڈے سے دوبارہ سے یہ عمل سورہ یاسین سے اسی ترتیب سے چلتا رہے گا۔ جس نے یہ ریاضت کرنی ہو، یہ ترتیب اپنانی ہو، اس کو میں کہتا ہوں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ کا عمل چلے گا، عمل 7 سلام چلے گا، اس میں درود ابراہیمی کا عمل ساتھ میں چل رہا ہے، سورۃ یاسین کا مبین در مبین کے ساتھ عمل چل رہا ہے، ترتیب کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت ہی زبردست کی تاثیر ہے، میرا مجرب ترین یہ عمل ہے، میں اس کو ہمیشہ کر رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کو میں نہیں چھوڑتا، لیکن اس میں تھوڑی سی میری ترتیب الگ ہوتی ہے۔ اس میں سواقت فاتحہ کو بھی شامل کرتا ہوں، یا فردوں کو 7 بار پڑھ لیتا ہوں اس کو، پھر یا جبار سوموار کو، تھوڑا سا اس میں میرے عمل چینج ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں چونکہ پروفیشنل یہ چیزیں کرتا ہوں، تو اگر کوئی پروفیشنل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے یہ سواقت فاتحہ کو بھی شامل کرنا بہتر رہے گا۔ لیکن جو ترتیب بتائی ہے یہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس کو چینج نہ کرے، بس اسی ترتیب سے پڑھتا رہے۔ عمل مکمل ترتیب سے سمجھا دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عمل کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے، یہ عمل ہمیشہ کے لیے، اگر صبح کی نماز کے بعد رہ جائے تو پھر آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، صرف ترتیب سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اس کو یاد کرنے میں، ترتیب میں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ صبح کے ٹائم اگر آپ نے صرف یہ عمل کر لیا اسی ترتیب سے، بس اگلی صبح تک آپ کا حصار بھی ہے اور آپ کے تمام اعمال مکمل ہیں، کسی قسم کے جادو ٹونا سحر بندش آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، نظر بد بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آگے جب کوئی مقصد ہوا، ہم جو الواح پیش کروں گا، طلسم، تعویذ، تو آپ بس یہ صبح پڑھ کے حکم لگا دیے گا، فلاں فلاں کام، فلاں فلاں حاجتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوں، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کے لیے آپ دعا کریں گے، مستجاب الدعوات، وہ دعا آپ کی پوری ہوگی اس کے حق میں انشاءاللہ۔ میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ضرور فائدہ اٹھائیں، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ جزاکم اللہ۔